اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو حضرت بلال سے کیوں پوچھتے؟ بتاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے بلال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے مجھے معلوم ہے۔ لیکن حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں اے بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی شاید میرا یہ عمل کہ جب جب میں ناپاک ہوتا ہوں یا وضو میرا ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پاکی حاصل کر لیتا ہوں، میں فوراً پاک ہو جاتا ہوں اور حالت وضو میں رہتا ہوں۔ وضو بنانے کے بعد کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 جتنی طاقت ہوتی اللہ کے نبی میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال بس 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 کر بلال، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ایک تندور میں بند ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جل رہے، لڑکا بھی ننگا ہے اور لڑکی بھی ننگی ہے اور دونوں کے دونوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور باہر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ امام کائنات نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غلط طریقے سے اپنے خواہشات پورا کیا کرتے تھے، یعنی زنا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اس کے بعد جب اوپر سے نیچے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی اور جتنی انبیاء تھے سب کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، یعنی سید المرسلین کا خطاب آپ کو اسی وجہ سے ملا۔ جتنے نبی سب کے سردار امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تمام نبیوں کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام انه هو السميع البصير۔ معزز مصلیان کرام، کل ہم نے 14ویں پاری کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج 15ویں پاری کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم جمیع مسلمانوں کو قرآنی آیات کی تفسیر کو سننے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع میں اسراء و معراج کا واقعہ بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے کے شروع میں اسراء و معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ زمین سے زمین تک کا سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور زمین سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر کے چلا گیا رات کے چند حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، من بعبدہ کا، بنور ہی نہیں کہا، عبد بندہ انسان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کروایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کی دوری کتنی ہے؟ 40 دن کی مسافت ہے یہ۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو 40 دن لگ جاتا تھا۔
اب 40 دن کا کوئی سفر رات کے کچھ حصے میں کر لے، تعجب خیز والی بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. آج سفر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع ایسے بنا دیے ہیں اور ابھی بننے والے ہیں کہ آدمی ابھی یہاں ہے تو 2 گھنٹے کے بعد کلکتہ. لیکن پچھلے زمانے میں یہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدمی چند منٹوں میں، چند گھنٹوں کے اندر بیت المقدس چلا بھی جائے، واپس بھی آ جائے. 40 دن کا سفر چلا بھی جائے اور واپس بھی چلا آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 1 یا 1.5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. نبی اکرم خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے صحن میں لیٹا ہوا تھا. حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا چلیے آپ کو چلنا، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا، اور اس جانور کا نام براق بتایا گیا حدیث کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق کے قریب پہنچے تو براق ہل رہا تھا، دوڑ رہا تھا. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں براق تمہیں معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایسی شخصیت اور ایسی ہستی سوار ہونے والی ہے کہ ایسی ہستی آج تک دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ براق پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کے نبی اس کے اوپر سوار ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس براق کی رفتار کو امام کائنات نے کوٹ کیا ہے اور فرمایا جہاں تک میری نظر پہنچتی تھی اس براق کا پہلا قدم وہاں تک ہوتا تھا. کتنی تیزی سے آدمی، کبھی کبھی آپ دیکھیے آسمان کی طرف جہاں تک نظر جا رہی ہو پہلا قدم وہاں تک ہو، کتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا. چند منٹوں کے اندر بیت المقدس پہنچ گئے. آپ نے نماز ادا کی اور نماز پڑھ لینے کے بعد حضرت جبرائیل امین امام کائنات کو لے کر کے آسمان کی طرف نکلے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب کا اور دودھ کا پیالہ لایا گیا، پی لیجیے آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو سلیکٹ کیا، شراب کو نہیں. حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امتی شرابی ہو جاتی. امام کائنات اس براق میں بیٹھ کر کے اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں. پہلی آسمان کی طرف پہنچے، آسمان کا جو محافظ تھا دروازے کے اندر، دروازے میں جو محافظ تھا اس نے کہا کون؟ جواب دیا جبرائیل. تمہارے ساتھ کون؟ محمد رسول اللہ. ہر جگہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اب نبی اکرم یہ بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا ہوگا. دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان میں ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے. حضرت جبرائیل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سلام کیجئے. امام کائنات نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد بہت ساری دعائیں دی. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا معاملہ ہے؟ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ بات ایسی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے کے بعد یہ دنیا کے اندر داہنے والے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب ان کی طرف میری نظر جاتی ہے، میری اولاد ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں میری یہ وہ اولاد ہے جو جہنم کے اندر جانے والی ہے، میں اپنی اولاد کو دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف نکلی۔ دوسرے آسمان میں کس نبی سے ملاقات ہوئی معلوم ہے؟ کچھ لگتے اسلامک نالج آپ لوگ حالانکہ سنتے ہوں گے ہر سال۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں، وہاں بھی سلام کلام ہوا، اس کے بعد آگے نکلے۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ حضرت یوسف کے اوپر میری نظر پڑی، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اتنی خوبصورت۔ پھر اس کے آگے نکلے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان میں کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے کے بعد جب ساتویں اور لاسٹ آسمان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس 7 آسمان میں 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ بہت لمبی گفتگو ہے، اس کے اوپر جانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بہرکیف 7 آسمان میں 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کی بالکل اوپر میں بیت المعمور ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک دم اوپر میں بیت المعمور، جیسے خانہ کعبہ کو لوگ طواف کرتے ہیں تو بیت المعمور کا بھی طواف ہوتا ہے، بیت المعمور کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت المعمور کے اندر جو فرشتے ایک بار داخل ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ایک بار میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ قیامت تک اس فرشتوں کو دوبارہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑنے والا؟ اتنے فرشتے کوئی جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار فرشتے ہیں، جانتا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے جنت کو بھی دکھایا اور جہنم کو بھی دکھایا۔ جنت کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں جنت کے اندر داخل ہوا، میرے آگے آگے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی چلنے کی۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل میرے آگے آگے کون چل رہے ہیں؟ قدموں کی آواز کن کی آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اور نہیں آپ کے امتی ہیں، اور اس امتی آپ کے امتی میں سے حضرت بلال ہیں، حضرت بلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، حضرت بلال کے سامنے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے او بلال، میں نے آسمان میں نے سفر کیا، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، اور جنت کے اندر میں نے تجھے پایا، میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ اے بلال ذرا یہ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ ابھی تو تیرا انتقال بھی نہیں ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، جو سب کرتے ہیں وہی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ، کچھ تو کرتے ہوگے، ضرور کرتے ہوگے، ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی کو جو لوگ عالم الغیب کہتے ہیں اس واقعے سے سبق لیں۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو حضرت بلال سے کیوں پوچھتے؟ بتاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے بلال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے مجھے معلوم ہے۔ لیکن حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں اے بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی شاید میرا یہ عمل کہ جب جب
میں ناپاک ہوتا ہوں یا وضو میرا ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پاکی حاصل کر لیتا ہوں، میں فوراً پاک ہو جاتا ہوں اور حالت وضو میں رہتا ہوں۔ وضو بنانے کے بعد کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 جتنی طاقت ہوتی اللہ کے نبی میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال بس 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 کر بلال، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے پاکی حاصل ہی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ پوچھے چلے نماز، ارے مولوی صاحب ناپاک ہیں۔ ایک مسلمان ناپاک؟ آج تو پاکی حاصل کرنے کے اتنے ہر گھر میں الحمدللہ نہانے کے غسل خانے، ہر جگہ اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم، اس کے باوجود کوئی کہے ناپاک ہو؟ آج تو بالکل آسان ہو گیا ہے، کوئی آدمی گھر سے نکلے تو وضو بنا کر کے نکلے، کیونکہ جیسے جیسے قدم اس کے مسجد کی طرف آتے ہیں اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور ان کا ایک ایک قدم پہ ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب مسجد سے آ رہے ہیں تو وضو بنا کر کے نکل کے آئیے، بہت فائدہ ہے، اور وضو کی حالت میں رہیے، بہت فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وضو کی برکت اور وضو اور پاک کی وجہ سے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، توابین توبہ کرنے والے کو، اور متطہرین پاکی حاصل کرنے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی گناہ سے پاک ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، ایک اوپر جسم اس کا ناپاک ہے، جب وہ نہا لیتا غسل کر لیتا تو جسم پاک ہو جاتا ہے، یعنی جس انسان کا بدن اور جس انسان کا روح دونوں پاک ہو جائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ تمہارے امتی حضرت بلال ہیں۔ پھر جنت میں آپ نے دیکھا بہت کچھ، اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا، پھر آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، رائت النار، میں نے جہنم کو جھانک کر کے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ جل رہی ہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک آدمی کو کہ جہنم اس کے ناخن کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کا بنا دیا ہے اور بڑے بڑے ناخن ہیں، اور اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ نوچ رہا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے۔ آج دیکھتے نا اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، خاص کر کے مردوں کے اندر تو ہے، خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ چیز، میری بہنوں برا نہ مانے، جب تک وہ دوسری کے بعد دوسروں تک نہ پہنچا لے پیٹ کھانا ہی نہیں پچتا ہے۔ اکثر کی بات بتا رہا ہوں، لعن تان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ لعن تان یہ زیادہ کیا کرتی ہے، غیبت چغلی۔ میرے بھائیو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور کل قیامت کا وہ منظر جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اور بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں دیکھی، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے منہ سے پیپ خون بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من ہؤلاء یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، خوب کھاتے تھے نا، اب دیکھیے اس کے منہ سے پیپ نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ایک تندور میں بند ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جل رہے، لڑکا بھی ننگا ہے اور لڑکی بھی ننگی ہے، اور دونوں کے دونوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور باہر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ امام کائنات نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غلط طریقے سے اپنے خواہشات پورا کیا کرتے تھے، یعنی زنا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے بہت سے اڈے کھلے ہوئے، کالج میں لڑکے لڑکیاں لے کر کے کہاں جاتے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ یہ واقعات سننے کے بعد عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے، بہت سے مناظر اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، گفتگو کی، اور اللہ رب العالمین پردے میں گفتگو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو دیا، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اوپر بھیجا، کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ، میں نے بتایا 5 تک کرایا گیا، 5 تک۔ اس کے بعد یہ 5 وقت کی نمازیں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، اس کے بعد نیچے آ کر کے نماز پڑھائی آپ نے بیت المقدس میں۔ پھر
मुफस्सिरीन کرام نے دو قول لکھے ہیں کہ گئے تو تحیۃ المسجد آپ نے نماز پڑھی پہلے، اس کے بعد جب اوپر سے نیچے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی، اور جتنی انبیاء تھے سب کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، یعنی سید المرسلین کا خطاب آپ کو اسی وجہ سے ملا، جتنے نبی سب کے سردار، امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تمام نبیوں کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور کہاں؟ بیت المقدس میں۔ اس کے بعد آئے، ایک ہی رات کے چند تھوڑی سے وقفے میں پہنچ گئے خانہ کعبہ۔ صبح بیٹھے ہوئے، سر پکڑے ہوئے تھے، کیا کہوں، کس سے کہوں، کوئی مانے گا میری بات؟ نہیں مانے گا۔ کیسے؟ اگر کسی سے کہہ دوں گا سب کہے گا جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، ایسی بدنام ہوں۔ ابو جہل کا گزر ہو رہا تھا، ابو جہل نے پوچھا ہے محمد کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ کہا ہاں کیا بات؟ اللہ کے نبی جھوٹ تھوڑی بولتے تھے۔ بات ایسی کہ آج کی رات میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ ہاں گئے تھے؟ ہاں آ بھی گئے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابھی نہیں، اس کو کچھ کہوں گا نہیں تو ورنہ یہ اپنی بات سے واپس پلٹ جائے گا۔ کہا کہ اچھا اچھا، جو بات مجھے کہہ رہے اور لوگوں کو بتا سکتے ہو؟ بولا ہاں بتانے میں کیا ہے۔ چلانا شروع کر دیا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سارے لوگ آ گئے۔ کہا کہ جو مجھ سے کہے ہو ان سے بھی کہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی ہے، میں وہاں گیا اور میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ سب نے کہا پاگل ہے، دیوانہ، 40 دن کا سفر، 40-80 دن کا سفر یہ چند منٹوں میں دیکھ کر کے آ گیا؟ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ ہاں تعجب سب لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہا جا رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا۔ آئے ابو بکر صدیق، یہ بتاؤ کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سب سے مانتے ہو نا؟ مانتا ہوں یار۔ ہائے ابو بکر، جب تم اس بات کو مانتے ہو تو جس نبی کے اوپر تم نے ایمان لایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم بولتے ہو، وہ نبی دعویٰ کر رہا کہ ایک رات میں نے بیت المقدس کو دیکھا اور وہاں سے واپس بھی چلا آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو بالکل سچ کا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آسمان سے چند سیکنڈوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کر سکتا ہے، جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر کے آ سکتے ہیں، تو یہ چند مہینوں کا یہ سفر محمد الرسول اللہ طے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طے کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو بکر کا لقب صدیق رکھ دیا، سچا۔ جب سب نے جھٹلایا تب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی گواہی دی۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ اسراء معراج کا واقعہ بڑا ہی زبردست ہے، آپ کبھی تفسیر پڑھیے اور واقعات پڑھیے، ایک سے ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کے گردن میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اس کتاب کو لے کر کے پڑھیں گے، کتاب کو کھول کھول کر کے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ لے۔ اب بتائیے، آپ کچھ چیز لکھ رہے ہیں، آپ کا استاد آپ سے کہے لکھو، آپ نے لکھا تو پھر آپ سے کہا جائے پڑھو، اگر لکھا تو پڑھیں گے اور لکھا ہی نہیں تو کیا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، ہر سیکنڈ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرا کتابک، اے میرے بندے نامہ اعمال خود پڑھ لے۔ انسان اس کتاب کو پڑھے گا، افسوس کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے اور جس کے اندر بڑی سی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، خود اب اپنا لکھا ہوا ہے نا، ہاں میں نے وہاں کیا تھا، بالکل صحیح ہے،
میں نے یہ کیا تھا صحیح لکھا ہوا سب لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بھائیوں, سب لکھا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہاں تیرے رب نے تمہارے اوپر فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. اللہ کے بعد ماں باپ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو پیدا کیا لیکن ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے. ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے, ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے. ایک آدمی خانہ کعبہ میں اپنے والد کو, اپنے ماں کو, والدہ کو طواف کرا رہا تھا, اور گودی میں لے کر کے یا کہہ لیے اس کے کاندھے میں لے کر کے طواف کرا رہا تھا. اور نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق ادا کرنے کی بات کہتے ہو جو تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کرنے کے وقت جو آہ کی آواز نکالی ہے, جو آہ کی آواز نکالی ہے, اس آواز نکالنے کا حق ابھی تک تم نے ادا نہیں کیا ہے. یعنی جو تکلیف پیدائش کے وقت ہوئی ہے اس کا تو حق ادا نہیں کیا ہے, تو اپنے ماں باپ کا کیا حق ادا کرے گا؟ میرے بھائیوں ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, تو اس کو اف تک بھی نہ کہو. جب ماں باپ دونوں ہو بڑھاپے کو جا تب بھی احسان کرو, لیکن ایک ہو, ظاہر سی بات ایک ہو تو دکھ زیادہ, کیونکہ جب اس کی بیوی ہوتی تو اپنا غم شیئر کر لیتے ہیں. لیکن اگر ماں کا انتقال ہو جائے صرف باپ بچے تو کس سے وہ اپنی بات کو شیئر کرے گا؟ تکلیف اور ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ ماں کے ساتھ اور اچھا سلوک کر, اف بھی مت کا. میں نے بتایا نا واقعہ, بتایا نا کوے والا واقعہ, اف بھی مت کر. کتنوں بھی مرتبہ تمہارے ابو کچھ بولے, نرم اور محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کا بات مان. پھر فرمایا جیسے مرغی کو تم دیکھتے ہو اپنے پروں کو کیسے پھیلا لیتی ہے اور اپنے بچوں کو کیسے چھپا لیتی ہے, جب اسے ڈر رہتا ہے کہیں آ کر کے کوئی جانور آ کر کے میرے بچے کو نہ کھا لے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے لیے تم اپنے بازوؤں کو پھیلا دو, یعنی بہت زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کر اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. پھر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ تو کہا میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما, لیکن ربیانی صغیرا کیوں کہا؟ جس طریقے سے اس نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. ایک انسان اگر بڑا ہے, پڑھا لکھا ہے, تو ماں باپ کو اس کے اندر بہت بڑا یوگدان اور بہت بڑا کردار ہے. جب تک ماں باپ صحیح تربیت نہ دے کہ انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک انسان اچھا بنتا ہے چلنے بیٹھنے میں, اٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں. ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. ایک انسان جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کی ماں کی محبتیں ذرا دیکھیے, روتی ہے, لیکن اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے وہ کیا نہیں کرتی ہے. ہم ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا سا بستر بھیگ جائے سوئیں گے؟ نہیں سو سکتے. وہی ماں رات کی تاریکی میں, ٹھنڈ کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے, بچے کو اٹھایا, گود میں لیا, بغل گرم گرم بستر میں سلایا, اور بھیگی ہوئی بستر میں وہ ماں سو جایا کرتی ہے. ایسا کر سکتے ہیں کوئی؟ ایک انسان مرد کبھی کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, جب تم کھانا نہیں کھا پاتے تھے تو تمہاری ماں تمہیں کھانا کھلایا کرتی تھی. اپنے پیٹ میں اس نے 9 مہینے تک رکھا. کتنا درد, کتنی تکلیف ہوتی ہے. عورتوں سے پوچھو, بیویوں سے پوچھو, پتہ چلے گا ایک عورت کو بچہ اپنے پیٹ میں رکھنے میں کتنا تکلیف, اور پھر پیدائش کے وقت کتنا تکلیف, اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اس ماں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے, مرد کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ اس کے بعد کل قیامت کے دن ہر کسی کو اس کی امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر کسی کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام ہمارا تو امام ہے، یہ بڑا، اہل حدیث کا کون امام ہے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس کتاب کی تفسیر میں کہ امام سے یہاں مراد ہے کہ ان کے نبیوں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بعض نے اس کی تفسیر میں کی ہے کہ ہر کسی کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنی اپنی کتاب لے کر کے آؤ، نامہ اعمال لے کر کے آؤ اور اللہ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے اندر، کہف کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہف کے معنی ہوتا ہے غار، غار کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ مختصر بتاتا ہوں، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اور لگ بھگ میں نے آج اس کے اوپر 3 گھنٹہ میں نے خالی تفسیر ہی پڑھا ہے، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بتاؤں۔ بہرکیف سورہ کہف کے اندر غار کا واقعہ بیان کیا، بڑا نوجوان اور بڑا ہی عجیب و غریب منظر اس کے اندر بیان کیا۔ چند نوجوان تھے، دقیانوس اس کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اور وہ سب کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا، جو اس کی بات کو نہیں مانتا تھا، مورتیوں کی عبادت نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔ لیکن چند نوجوان کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے اعلان کر دیا، نہیں ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا نوجوانوں میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اپنے بات سے پھر جاؤ، میں ابھی جا رہا ہوں کہیں پہ، واپس آتا ہوں، اگر تم نہیں پھرے تو پھر سب کے سامنے تم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات آئی کہ چلو ہم لوگ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، یہاں رہیں گے ہی نہیں۔ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے، غار میں گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا ان کا، چھپ گئے جا کر کے، اور وہاں پہ جا کر کے جانے کے بعد تھکے ہوئے تھے، دوڑے رات بھر دوڑتے پہنچے تھے، تھک گئے تھے تو سو گئے۔ اب کتنا دن تک سوئے رہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، سوتے رہے۔ اللہ نے ان کے کان کو بند کر دیا، کان کی شکتی کو، پاور کو ختم کر دیا، سو رہے۔ اب ایک سوال دیکھیے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر، اللہ 309 سال تک سوئے رہے، بال جیسا ویسا، جسم جیسا ویسا، جوان تو جوان، کان میں سنائی نہیں دے رہا، نیند میں سوئے ہوئے۔ ان کا کتا وہ بھی سویا ہوا ہے، 309 سال تک سوئے رہے۔ اس کے بعد اٹھے تو ان میں سے بعض نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ کتنا دیر تک سوئے رہے؟ کوئی ارے 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سو کر کے جب 309 سال کے بعد اٹھے تب بھوک لگی ہے، یعنی 309 سال تک جب تک سوئے رہے تب تک بھوک نہیں لگی تھی۔ کوئی آدمی 2 دن تک سو جائے، اٹھ کر کے پہلے کھانا دو پھر سوئے گا، کھانا دو، بغیر کھائے پیے نیند ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معجزہ دیکھیے، 309 سال تک سویا ہوا، بھوک ہی نہیں لگی، لیکن جب اٹھے تب بھوک لگ گئی۔ ایک آدمی کو کہا جاؤ، ہمارے پیچھے تو بادشاہ لگا دیا گیا ہے، بادشاہ نے تو لگا دیا ہے، اب ہم لوگ پکڑے جائیں گے، چھپ کے جانا، روٹی ووٹی لے کر کے آؤ، ہم لوگ کھائیں گے اندر، میں بھی نکلیں گے نہیں۔ جب یہ 300 سال کے بعد باہر نکلا، پورا منظر بدلا ہوا ہے، جیسے 300 سال کے بعد اگر آدمی یہاں سے کوئی نکلے تو کرنول کا ماحول کیا ہو جائے گا آپ سمجھ سکتے ہو۔ چھوٹی بلڈنگیں جو دکھ رہے بڑی بڑی عمارتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ 300 سال پہلے جو لوگ تھے اگر آ جائیں، سمجھے یہ کرنول ہے، ارے پہلے تو جھونپڑیاں تھیں، اب تو خالی بلڈنگیں دکھائی دے رہی ہے، بدل گیا سب۔ تو وہ نکلا، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، گیا اور ایک دکان کے پاس پہنچا جہاں پہ روٹی وغیرہ مل رہی تھی، دیجیے روٹی، تو روٹی اس نے دیا، اس نے پیسہ دیا، پیسہ جیسے پکڑا پلٹ کر کے دیکھنے لگا، بغل والے کو دیا، وہ بھی پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر اس آدمی کو کہا رکو، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، کون ہو تم؟ یہ جو اتنا پرانا پیسہ یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ کہیں نہ کہیں ضرور تم کو دفینہ مل گیا، پیسہ میں خزانہ ملا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب نے اس کو پکڑ اکڑ کر کے جا کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے، کیا معاملہ، سب کچھ اس نے بتایا۔ تب پھر بادشاہ اس کو لے کر کے وہاں غار کے پاس پہنچا
اور اس کے بعد ان لوگوں سے ملاقات کی، پھر پتہ چلا کہ نہیں، 300 سال سے یہ سوئے ہوئے تھے، اور پہلے زمانے میں جو بادشاہ دقیانوس تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جوانوں کا مثال دے کر کے فرمایا، اے جوانوں، تم اگر کھڑے ہو جاؤ تو قوم سدھر سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی کہا تھا، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، اور اگر کسی قوم کو اگر سدھرنا ہو تو قوم کے اگر نوجوان سدھر جائیں تو قوم سدھر جاتا ہے۔ نوجوانوں اور کرنول کے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں، تمہیں سدھرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر قوم کو سدھارنا ہے اور قوم کے اندر برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا تعجب خیز منظر ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرکیف قرآنی آیات سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، انسان کو چاہے تو مار سکتا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔